ہر سواری کا اپنا ہی مزہ ہے اور اس پر سوار ہونے کی تو الگ ہی بات ہے۔ کلور کوٹ میں سورج نکلا ہے تو اسٹال بھی سج گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، خشک میوے جات کے بہت بڑا اسٹال لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ہر قسم کے میوے جات آپ کو مل سکتے ہیں۔ جگہ پر بہت سے خشک میوے موجود ہیں۔ یہاں پر اخروٹ، بادام، ناریل اور بہت سے اور بھی خشک میوے موجود ہیں۔ میری جیب مجھے کھجور کھانے کی اجازت دیتی تھی، اس لیے میں نے صرف کھجور ہی خریدی۔ آج بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ آج پہلی بار جم کے سورج نکلا ہے، اسی لیے بازار میں گھومنے کا بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ مصدق اور ارشد بھی تھے اور ہم نے بہت گپ شپ لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو جاتی تو ان سے بھی ہاتھ ملا لیتے اور تھوڑی بہت گپ شپ لگا کر آگے چلے جاتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خوبصورت مالٹوں کا اسٹال لگا ہوا ہے تو ہم نے اس پٹھان بھائی سے مالٹوں کا ریٹ پوچھا اور کہا کہ یار آپ کے مالٹے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو ہمیں کیسے ملیں گے۔ اسی دوران پٹھان بھائی کی میرے کیمرے پر نظر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ جب واپس آئیں گے تو اس سے ضرور مالٹے لیں گے۔ یہ مرنڈا تو ہم بالکل نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے ابھی کھجور کھائی ہے۔ ہم سورج کے انتظار میں بہت لیٹ منڈی میں پہنچے، اس لیے جانور تقریباً یہاں سے چلے گئے تھے۔ وہاں پر چند ہی جانور بچے تھے جن کی لوڈنگ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو جانوروں کی لوڈنگ دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح جانوروں کو گاڑیوں میں لوڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بیوپاری اپنی بکریوں کو گاڑی میں لوڈ کر کے دوسرے شہر میں لے کے جا رہے تھے۔ یہاں پر بہت سی بکریاں موجود تھی، کافی دودھ دینے والی بکریاں بھی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے میمنے بھی تھے۔ یہ چھوٹے میمنے بہت ہی چھوٹے اور کیوٹ تھے اور اگر میں ان کی عمر کا اندازہ لگاؤں تو یہ 3 سے 4 دن کے چھوٹے میمنے تھے۔ چھوٹا میمنا گھاس کھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ ابھی بہت ہی چھوٹا ہے۔ بکریوں کے بعد آپ کو گائے کی لوڈنگ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح بیوپاری گائے کو لوڈ کرتے ہیں۔ جس گائے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے گائے کے بچے کو لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر اسے گاڑی میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ چھلانگ نہ لگائے اور کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ کسی بھی گائے کو گاڑی پر لوڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ گائیں اپنے بچے کو دیکھ کر خود بخود گاڑی پر چڑھ جاتی ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ تو اس گائے نے بھی ایسا کیا اور خود بخود گاڑی پر سوار ہو گئی، اسی لیے اس گائے کے مالک کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئی۔ پھر اس گائے کو بھی رسی کی مدد سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تاکہ یہ بھی باہر چھلانگ نہ لگائے۔ گاڑی پر بہت زیادہ وزن تھا اس لیے 2 لوگوں نے اسے دھکا لگا کر باہر نکالا اور اس طرح یہ گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جیز کی فری والی سمیں بھی مل رہی ہیں، اس لیے بہت زیادہ رش ہے کیونکہ فری والی چیز تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ بالکل۔ پٹھان بھائی سے 1 کلو مالٹا لینے کے بعد ہم پھر جوتے والے کے پاس گئے۔ ہاں، ہمیں جوتوں سے زیادہ کباڑ نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم نے ان لنڈے کے جوتوں کو بڑی تسلی سے کھنگالا تو ہمیں ایک بچے کے جوتے ملے جو کہ بہت ہی اچھے تھے اور ہم نے بڑے خوشی سے خرید لیے۔ میں بھی اسی چکر میں تھا کہ 100-150 والا مجھے بھی جوتا مل جائے لیکن میرے سائز کا جوتا نہیں ملا اور مجھے واپس جانا پڑا۔ میں کھانے کی بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن کیا کریں، ہم نے مالٹے لے لیے ہیں تو اس لیے مالٹے ہی کھائیں گے۔ ہم نے مالٹوں کو بڑی خوبصورتی سے کاٹا، پھر ان کو ایک ایک کر کے پلیٹ میں سجایا تاکہ کھانے میں بہت مزہ آئے۔ جب ہم نے سارے مالٹے کاٹ لیے تو ان پر نمک بھی لگایا تاکہ مالٹے کا زیادہ سے زیادہ مزہ لیا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے اپنے کنوارے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو یہ مالٹے پیش کیے تو ارشد نے بڑے مالٹے پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد میں نے بھی مالٹا کھایا اور واپس گھر کی راہ لی۔ راستے میں مجھے میرا دوست وسیم ملا جو کہ 4 ٹانگوں والی پجاروں پر جا رہا تھا۔ وسیم نے مجھے دعوت دی اور میں بھی اس پجاروں پر سوار ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی گاڑیوں پر سفر کیا ہے، ویگنار، اوشن، فارچونر پر سفر کیا ہے لیکن اس 4 ٹانگوں والی پجاروں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بکری کو سردی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو باہر دھوپ
پر لے جاتا ہوں۔ جب میں بکری کو باہر لے کے جا رہا تھا تو یہ بہت ہی خوشی تھی اور یہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ بکری اپنا پورا زور لگا کر مجھے کھینچ کر آگے جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جب بکری نے بہت زیادہ زور لگایا تو میں نے اس کو کھلے میں چھوڑ دیا تاکہ یہ اپنی پسند کا گھاس کھا سکے۔ بکری کو 1 گھنٹہ چروانے کے بعد میں گراؤنڈ میں چلا گیا۔ گراؤنڈ میں پہنچ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے جتنے بھی یہاں پر میرے دوست موجود تھے سب سے ایک ایک کار کے ہاتھ ملایا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ میں جب بھی گراؤنڈ میں پہنچتا ہوں تو سب سے پہلے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیتا ہوں۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا جسم وارم اپ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں کھیلتے ہوئے کوئی بھی انجری نہیں ہوتی۔ کھیل اور ورزش ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہم دوسرے کاموں سے تھک جائیں تو جب ہم گیم کرتے ہیں تو ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور ہم جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ گیم ختم کرنے کے بعد ہم دوست سب تھوڑی تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹس لازمی کریں اور اس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں۔